ایڈوکیٹ حسان نیازی کو ضمانت کے باوجود ایک نئے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب ان کو جوڈیشل کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی کوئٹہ میں بھی ان کے خلاف مقدمہ درج ہے اور پھر راہداری ریمانڈ پر کوئٹہ بھیج دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، اظہر مشوانی فوکل پرسن ڈیجیٹل میڈیا کے لیے عمران خان صاحب کے، وہ لاپتہ ہیں، کچھ ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ یہ کہہ رہا ہے کہ جی 28 مارچ تک حکومت بتائے، آئی جی بتائیں کہ وہ کہاں ہیں، لیکن 3-4 دن تک کیا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میاں اسلم اقبال صاحب سینئر رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہیں۔ میاں صاحب، یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو اب چھوٹی بات لگنے لگ گئی اس حکومت میں۔ ان دونوں معاملات پر بتائیں تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ حسان نیازی صاحب کے حوالے سے جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے اس میں 150 نامعلوم افراد ہیں کہ کوئٹہ میں انہوں نے کوئی سڑک بلاک کی، جبکہ حسان نیازی تو کوئٹہ میں تھے بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ سوری، تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے لائن میں، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں قانون نامی تو آئین نامی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ جس کو دل کرتا ہے کسی کو پکڑ کے لے جاتا ہے۔ پچھلے تقریباً آپ سمجھتے ہیں کہ 10 دن سے لاہور کے اندر اور پورے پنجاب کے اندر، اسلام آباد کے اندر اتنا بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے کہ ہر یونین کونسل سے جتنے بھی پی ٹی آئی کے ایکٹیو ورکرز ہیں تمام کو جو ہیں وہ پولیس پکڑ کے لے گئی ہے۔ میرا خیال ہے ابھی تعداد ان کی سینکڑوں سے نکل کے ہزاروں میں جانے والی ہے۔ ہر روزانہ کوئی نہ کوئی گھروں کے اندر گھستے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر رہ رہے ہیں اور وہاں پر کوئی بھارتی فوج آ گئی ہے اور اس نے اٹیک کر دیا ہے۔ اس طرح کا سما ہر طرف ہے۔ مجھے روزانہ کی بنیاد پر ہلکے کے باہر سے، لاہور سے کالز آ رہی ہیں، جی ہمارا بچہ مسنگ ہے، ہمارے گھر رات کو پولیس آئی تھی، اے بندہ نہیں ملا تو بی کو لے گئے ہیں، کسی کے ملازم کو لے گئے ہیں، خانہ پوری کر رہے ہیں۔ یعنی کہ پولیس جو ہے وہ پوری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے کہ وہ کوئی عوام کی ہمدرد پولیس نہیں ہے، عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنے والی پولیس نہیں رہے گی، جو کہ عوام کے ٹیکسوں پہ پل رہی ہے اور الٹا عوام کے ساتھ وہ سلوک کر رہی ہے۔ آگے پولیس کی تھوڑی نفرت ہے لوگوں کے اندر، جو پولیس کے سربراہ جو بیٹھ کے تو پولیس کے بارے میں مزید لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کو احساس کروا رہے ہیں کہ پولیس آپ کی رکھوالی نہیں ہے، بلکہ یہ چور اور ڈاکوؤں کا ایک علیحدہ ونگ ہے جس نے لوگوں کے اندر، گھروں کے اندر گھس کے ہر چیز وہاں سے چرانی ہے اور لوگوں کو بھی وہاں سے اٹھانا ہے۔ تو ملک میں آئین نامی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس ملک کے اندر قانون نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے۔ دوسرا، قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے۔ تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا۔ شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی۔ مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی۔ نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔